فرانس کے پارلیمانی انتخابات، بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد کی برتری۔ حزب اللہ کا گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی نگرانی کے مرکز پر حملہ۔ بنگلہ دیش میں یونیورسٹی کے طلباء کا سول سروس میں کوٹا سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ فرانس میں اتوار کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے بعد فرانس کو ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے، جب کسی بھی جماعت کو واضح اکثریت نہ ملنے کے بعد معلق پارلیمنٹ کا امکان ہے۔ فرانس کی پارلیمنٹ کے 577 ارکان پر مشتمل ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 289 نشستیں درکار ہیں۔ ایگزٹ پولز کے مطابق اتوار کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد نیو پاپولر فرنٹ کو 180 نشستیں، جبکہ انتخابات کے پہلے مرحلے میں اکثریت حاصل کرنے والی انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی کو 140 نشستیں ملنے کا امکان ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کی حامی جماعتوں کے اتحاد کو لگ بھگ 160 نشستیں ملیں گی۔ ادھر پولینڈ کے وزیر اعظم نے فرانس میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی ممکنہ شکست کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے یوکرین کے لیے اطمینان بخش قرار دیا ہے، جب کئی یورپی ممالک اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ فرانس میں انتہائی دائیں بازو کی حکومت روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے کا عزم کمزور ہو سکتا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے 9 جون کو دائیں بازو کے اتحاد کی یورپی پارلیمنٹ میں کامیابی کے بعد ملک میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ شام کی گولان کی پہاڑیوں پر حملہ کیا ہے۔ تنظیم نے اس حملے میں اسرائیل کے نگرانی کے ایک مرکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان اکتوبر میں شروع ہونے والے فائرنگ کے تبادلے کے بعد اس طرح کا یہ پہلا حملہ ہے۔ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملے کے بعد حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد وہ یہ لڑائی روک دیں گے۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان کی بہن کم یو جانگ کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے جنوبی کوریا کے صدر پر جزیرہ نما کوریا میں تناؤ بڑھانے کا الزام عائد کیا ہے۔ کم یو جانگ نے الزام عائد کیا ہے کہ جنوبی کوریا کے صدر ملکی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے جزیرہ نما کوریا میں تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن کی وزارت کے ایک ترجمان کا کہنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا ہمارے صدر پر تنقید کر کے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا کی جانب سے جنوبی کوریا کی رائے عامہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ شمالی کوریا کی حکومت اپنے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کرتی اور بنیادی انسانی حقوق کو سلب کرتی ہے۔ اسے اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ شمالی کوریا اور روس کے درمیان دفاعی معاہدہ طے پانے اور شمالی کوریا کی طرف سے کچرے سے بھرے غبارے جنوبی کوریا بھیجنے کے بعد دونوں کوریائی ممالک کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ نیپال میں گزشتہ 2 روز کے دوران ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملک کی اہم شاہراہیں اور سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 8 افراد لاپتہ ہیں اور یا تو وہ سیلاب میں بہہ گئے یا مٹی کے تودے تلے دب گئے ہوں گے۔ بارشوں سے مختلف حادثات میں زخمی ہونے والے افراد نیپال کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ بنگلہ دیش میں یونیورسٹی کے ہزاروں طلباء نے اتوار کو سرکاری ملازمتوں میں بعض مخصوص افراد کے لیے مختص کوٹے کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہونے والے احتجاج کے دوران کئی اہم شاہراہوں اور سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی سول سروس میں 50% کوٹا بعض مخصوص افراد کے لیے مختص ہے، جن میں بنگلہ دیش کے قیام میں شامل افراد کی اولاد بھی شامل ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں احتجاجی تحریک کے مارچ میں شامل ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملازمتوں میں کوٹا ایک امتیازی نظام ہے اور ہمیں اس نظام کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ملک میں سرکاری ملازمتوں میں نصف سے زائد مختص کوٹے میں 30% بنگلہ دیش کے قیام میں شامل افراد کے بچوں، 10% خواتین اور مخصوص اضلاع کے لیے بھی 10% کوٹا مختص ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔